روس جو ایک ملک ہے، ہم وہاں کی تاریخ سے پوچھتے ہیں، رشیا کی ہسٹری سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہاں بھی مسلمان کبھی تھے؟ تو کیا مسلمان کو وہاں کس طریقے کی قربانی دینی پڑی تھی؟ روس میں 70 سال تک کمیونزم کا دور تھا۔ اب کمیونزم کسے کہتے ہیں؟ کمیونزم اس کو کہتے ہیں جس کے یہاں اللہ کا تصور نہیں ہوتا ہے، جس کے یہاں لارڈ اور گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے، جس کے یہاں ایشور کو نہیں مانا جاتا ہے، جو دہریہ ہوتے ہیں، جو زمانے کو مانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں دنیا خود بخود کریشن میں آ گئی ہے، دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی لارڈ نہیں ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی گاڈ نہیں ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ایشور پرمیشور اور اللہ نہیں ہے، بلکہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے۔ یہ سمندر خود بخود پیدا ہوئے ہیں، یہ جھیل، یہ ندیاں اور یہ ریورز سب خود بخود بنے ہیں، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر سب خود بخود وجود میں آئے ہیں، اور ایک دن ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ان کے یہاں انسانوں کا موت کا تصور یہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیشن دوائی ایکسپائر کر جاتی ہے، اسی طریقے سے انسان ایکسپائر کر جاتا ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کی تھنکنگ یہ ہے، ان کی سوچ یہ ہے، ان کی تھاٹ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں البعث بعد الموت، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ موت کے بعد جنت و دوزخ کا نظریہ نہیں ہے، جنت و دوزخ کا عقیدہ نہیں ہے۔ کل روس میں، رشیا میں ایسے ہی دھرم کا پرچار ہو رہا تھا، ایسے ہی دھرم کی بات کی جا رہی تھی، اور جبرن اجبار کیا جا رہا تھا، اقرار کیا جا رہا تھا، ٹارچر کیا جا رہا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، وہاں کے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا تھا تمہیں کمیونزم دھرم ماننا پڑے گا، کمیونزم کانسیپٹ تمہیں قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن آئیے ہم بتاتے ہیں کیا کچھ ہوا تھا۔ کمیونزم کو منوانے کے لیے، کمیونزم کے دھرم کے پرچار کے لیے، کمیونزم کے پرچار کے لیے، کمیونزم کے ایڈورٹائز کے لیے، کمیونزم کی تشہیر کے لیے ہر ایک روس کے ہر ایک گھر میں ایک ریڈیو نصب کیا گیا تھا، ایک ریڈیو فکس کر دیا گیا تھا۔ اس ریڈیو پہ کیا ہوتا تھا؟ وہ ریڈیو حکومت کی طرف سے لایا گیا تھا، اس ریڈیو پہ کمیونزم کا پرچار ہوتا تھا، اس ریڈیو پہ کمیونزم کا ایڈورٹائز ہوتا تھا، اس ریڈیو پہ کمیونزم کی بات کی جاتی تھی، اور بار بار یہ کہا جاتا تھا اللہ نہیں ہے، یہ زمانہ ہی سب کچھ ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمانے کے وجود کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ یہ پرچار و پرچار چلتا تھا، ہر گھر میں یہ ریڈیو تھا، کوئی وہ ریڈیو آف نہیں کر سکتا تھا، 24 گھنٹہ وہ ریڈیو آن رہتا تھا۔ اگر پتا چلتا تھا کہ کسی نے وہ ریڈیو آف کر دیا ہے تو پھر اسے گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا، اور جہاں پرچار و پرچار ہوتا تھا اس ریڈیو پہ کمیونزم کا، وہی اس ریڈیو پہ گاہے بگاہے گانے بھی چلتے تھے، موسیقی بھی چلتی تھی۔ اور پیر ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں اتنا ہی نہیں، میں نے صرف گھروں میں ریڈیو نصب نہیں دیکھے بلکہ وہاں کے ممبر و محراب میں وہ ریڈیو نصب دیکھا تھا، وہاں کے مسجدوں کے ممبر پہ، محراب پہ وہ ریڈیو فکس کر دیا گیا تھا۔ وہاں بھی اللہ کے گھر میں بھی کمیونزم کا پرچار ہوتا تھا، اور موسیقی چلتی تھی، گانے چلتے تھے۔ وہاں صرف اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور وہاں کے کلچر میں شراب سستی کر دی گئی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے شراب اس قدر سستی کر دی گئی تھی کہ 8 آنے میں شراب ملتی تھی۔ آج سے 70-75 سال کی میں بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات کہہ رہا ہوں۔ 8 آنے میں شراب کی بوتل ملتی تھی، اور اس وقت پیپسی وغیرہ کی بوتل 4 روپے میں، ایک کی قیمت 4 روپے شراب
جو نقصان دہ ہے، جو انجوریس ہے، جو ہارمفل ہے، اس کی قیمت صرف 8 آنے ہوا کرتی تھی، صرف اس وجہ سے کہ جگہ جگہ شراب پھیل جائے، صرف اس وجہ سے کہ جگہ جگہ شراب کے اڈے کھل جائیں، صرف اس وجہ سے کہ ہر نوجوان شراب کا عادی ہو جائے، لہٰذا ہر نوجوان شراب کا عادی ہو گیا، ہر نوجوان شراب پینے لگا اور ہر جگہ کمیونزم کی بات ہونے لگی۔ اب وہ مسلمان جو رشیا میں تھے، جو روس میں تھے، اللہ کا نام لینا ان کے لیے جرم بن گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں آخری رسول کی امت میں ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں اذان دوں گا، نماز پڑھوں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میرا نظریہ جنت و دوزخ کا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا میں ایک لارڈ اور گاڈ کو مانتا ہوں، اس لیے کہ وہ جو طاقت تھی، وہ جو حکومت تھی، وہ جو گورنمنٹ تھا، بڑی پاورفل تھی، جسے سپریم پاور کہا گیا ہے، جسے سب سے بڑی طاقت کہا گیا ہے، اس طاقت نے اسلام کو للکارا تھا، اس طاقت نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی۔ جب طاقت کا غلط استعمال ہوا تھا، جب طاقت کا مس یوز ہوا ہے، جب طاقت کا غلط استعمال ہوا ہے اور رب کی دی ہوئی طاقت کو رب کے خلاف، رب کے دین کو مٹانے کے لیے استعمال ہوا، اتنا ہی نہیں بلکہ اس وقت روسی بچے جو اسکول جاتے تھے، وہاں بچوں سے پوچھا جاتا تھا بتاؤ آج تمہارے گھر میں کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے قرآن کی تلاوت کی؟ اگر کوئی بچہ بھولے سے کہہ دیتا ہاں میرے والدین نے آج نماز پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، تو پھر پتہ کیا جاتا اس بچے کا گھر کہاں ہے اور ان کے والدین کو شوٹ کر دیا جاتا، ان کے والدین کو گولی مار کے ختم کر دیا جاتا۔ اس قدر روس میں اسلام اور اپنے دھرم کا اظہار کرنا ایک ظلم بن چکا تھا، اللہ کا نام لینا جرم بن چکا تھا، اور وہاں مسجدوں میں اذان نہیں ہوتی تھی، مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی تھی، اور یہ کنڈیشن 1 سال نہیں 70 سال یہی کنڈیشن رہی ہے، 70 سال یہی حالت رہی ہے کہ 70 سال وہاں کے مسلمان اللہ کا نام لینے کے لیے ترس گئے تھے، 70 سال وہاں کے مسلمان یہ بتانے کے لیے پریشان ہو گئے تھے کہ میرا رب اللہ ہے، نماز پڑھنے کے لیے پریشان تھے، مسجد چلنے کے لیے پریشان تھے، لیکن آج حالات سازگار ہیں، آج ایسی حکومت نہیں ہے کہ ہم پہ کوئی پابندی ہو، اس کے باوجود آج ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے، اس کے باوجود آج ہم اللہ کا نام لینے سے وہ سو دور جا چکے ہیں۔ ہمیں یاد کرنا چاہیے اس تاریخ کو، اس ظالم تاریخ کو، اور پھر اپنے اس احسان پہ یاد کرنا چاہیے کہ آج حالات سازگار ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے حالات سازگار ہے تو ہم نمازیں پڑھیں، اللہ کا نام لیں، ذکر و اذکار کریں، ورنہ دنیا آپ کے خلاف کب آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ لہذا اب روسی مسلمان پریشان ہونے لگے، اب وہ ہر طرف سے بائیکاٹ کیے جانے لگے، اور ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایمان کی حفاظت کی جائے۔ ایک جنریشن کو اگر یہ نہ بتایا جائے کہ تمہارا اللہ ایک ہے اور تمہارا دھرم اسلام ہے، تو دوسری جنریشن جو اس سے پیدا ہوتی ہے وہ تو بالکل اسلام سے دور ہو جاتی ہے۔ اب ان لوگوں کو اپنی اولاد کی فکر ہونے لگی کہ ہماری اولاد کل کیسی ہوگی، کیا وہ مسلمان ہوگی یا نہیں ہوگی، لہذا اس فکر کو لے کر انہوں نے روس میں ایک ہال بنوائے، ہال ایمان کی حفاظت کے لیے ایک ہال بنوائے، اور اس ہال کی کریشن، اس کی فاؤنڈیشن اس طریقے سے کی ہے، اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے مین گیٹ پہ 2 دکان کو رکھتے تھے، اور دونوں دکان کو شراب کی دکان بنا دیتے تھے، شراب کی بوتلیں سجاتے تھے، اور ادھر ادھر کی تصویریں رکھ دیتے تھے، لینن کی تصویریں، اوریا تصویریں، فحش تصویریں، صرف اس وجہ سے کہ اگر کوئی حکومت کا آدمی آئے، سپاہی آئے، حکومت کا نمائندہ آئے، تو اسے پتا چلے کہ یہ اپنے لوگ ہیں، یہ کمیونزم کے لوگ ہیں، ان کی ریلیشن شپ کمیونزم سے ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ اسی گیٹ سے اندر جانے کے بعد ایک ہال بنایا گیا تھا، اور اس ہال کے چاروں طرف لحاف رکھا گیا تھا، رضائی
وہ رضائی کیسی تھی؟ واٹر ساؤنڈ پروف رضائی تھی کہ اس رضائی سے آگے کوئی بھی آواز نہیں جا سکتی تھی. ساؤنڈ پروف رضائی اور لحاف رکھے گئے تھے. اور پھر اس کے بیچوں بیچ اللہ کا نام لیا جا رہا تھا. اس کے بیچوں بیچ قرآن کی تعلیم دی جا رہی تھی. اور وہاں کیا اساتذہ ٹھنڈ میں، سردی کے آغاز میں جب اس ہال میں جاتے تھے بچوں کے ساتھ تو ٹھیک 6 مہینے کے بعد وہاں سے نکلتے تھے. اور جب نکلتے تھے تو سچویشن اور کنڈیشن یہ ہوتی تھی کہ ہر بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا. ہر بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا. ہر بچہ اللہ کے نام کو صحیح سے جان چکا ہوتا تھا. اس طریقے سے بیڈ کنڈیشن میں، اس طریقے سے بری حالت میں ان سب نے، روسیوں نے، رشیوں نے اور روس کے مسلمانوں نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے اور نیو جنریشن کی حفاظت کی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی نماز کی فکر کریں، ذکر و اذکار کی فکر کریں، اپنے دین کی فکر کریں، نیو جنریشن کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی سلامتی اور سالمیت کی فکر کریں. اور ہمیشہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے. روس کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حالات جیسے ہو جائیں، حالات جس قدر طاقتور ہو جائے، آندھی جس قدر طاقتور ہو، لیکن تمام آندھیاں اللہ کے دین کے نزدیک فیل ہو سکتی ہے. اس لیے کہ قرآن آیت کہتی ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کفار و مشرکین، یہ باطل طاقتیں، یہ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، اللہ کی روشنی کو، اللہ کے دین و دھرم کو بجھا دیا جائے. لیکن اللہ کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ تو اپنے نور کو، اپنے دین و دھرم کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کفرستان پہ بجلی کی طرح گرے، اگرچہ یہ بات کفار و مشرکین کو زہر سے زیادہ تیز لگے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ طاقتور حکومت جو بھی آ جائے وہاں اللہ کا نظام نہ چلے، وہاں اللہ کا نام نہ لیا جائے. کبھی نہیں ہوگا. پھر پیر ذوالفقار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اسی سچویشن میں، اسی حالت میں ایک اللہ کا بندہ ایسا بھی تھا جو نوجوان تھا. یہ پیغام، یہ میسج ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے. نوجوانوں، یہ وہ نوجوان ہے جو آئیڈیل ہے ہم سب کے لیے. وہ نوجوان ایسا تھا جو اس کنڈیشن میں جب اذان دینا جرم تھا، نماز پڑھنا جرم تھا، وہ اذان بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. اور جب اذان ہوتی تھی، نماز پڑھنے لگ جاتا تھا، فوراً سپاہی آتے اور اسے اریسٹ کر کے، گرفتار کر کے جیل لے جاتے اور انہیں بجلیوں کا کرنٹ دیا جاتا. گرم لوہے سے ان کے جسموں کو داغا جاتا اور انہیں پریشان کیا جاتا، ٹارچر کیا جاتا. وہ پھر پاگل ہونے کا ایکٹنگ کرتا، بہانہ کرتا، پھر اسے جیل والے چھوڑ دیتے، پاگل رہے، جانے دو. تاریخ بتاتی ہے کہ 5 مرتبہ اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہی ہوا. جب جیل سے نکلا، اذان دیا، نماز پڑھی اور پھر اسے اریسٹ کر لیا گیا، پھر اسے کرنٹ سے داغا گیا، لوہے سے داغا گیا اور ٹارچر کیا گیا. پھر وہ نکلتا تھا، پھر یہی ایکشن دہراتا تھا. جب 5 مرتبہ ایسا ہوا ہے تو وہاں کے کورٹ نے انہیں بالکل پاگل گھوشت کر دیا اور کہا اسے پکڑ کے دوبارہ مت لائیں. لیکن وہی نوجوان پیر ذوالفقار صاحب جب وہاں جاتے ہیں، وہ نوجوان اپنی کارگزاری سناتا اور بتاتا ہے کہ میں پاگل نہیں تھا، میں پاگل ہونے کا بہانہ کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے عشق تھا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے پیار تھا. مجھے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مسجد اور اذان نہیں ہو، مسجد اور نماز نہیں ہو، مسجد ویران رہ جائے. یہ گوارا مجھ سے نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. میں نے دنیا کو بتا دیا ہاں میں پاگل ہوں، لیکن تیری نظر میں نہیں، تیری نظر میں پاگل ہو سکتا ہوں، اپنے رب کے نظر میں تو رب کا دیوانہ ہوں، اپنے رب کے نظر میں رب کا عاشق ہوں. میرے نوجوانوں، ان نوجوانوں کو آئیڈیل بنائیے، ایسے نوجوانوں کو آپ ایک نمونہ بنائیے، مشعل راہ بنائیے کہ آج مسجدیں
ہے، اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہمارا نوجوان ٹک ٹاک پہ لگا ہے، ہمارا نوجوان کھیل کھلاڑی میں لگا ہے، ہمارا نوجوان فلم بینی میں لگا ہے، ہمارا نوجوان سڑکوں پہ ہے، ہمارا نوجوان بازاروں میں ہے، ہمارا نوجوان جگہ جگہ ٹہل رہا ہے۔ اگر کوئی جگہ نہیں آتا ہے تو مسجد نہیں آتا ہے، اگر اس سے اذان نہیں دی جاتی ہے تو اذان نہیں دے پاتا ہے، نماز نہیں پڑھا پاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، یہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوان کو فالو کریں۔ اور آج حالات سازگار ہیں، آج حالات اچھے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس قدر ہم سے ہو سکے ہم رب کے دیوانے بن کے رہیں، رب کے عاشق بن کے رہیں، اور رب کے ارشادات و فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے